لاہور کے انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر کے نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ لاہور کے 30 حلقوں میں پی ٹی آئی امیدوار بلے کے نشان پر لڑیں گے۔ نون لیگ کے امیدوار شیر کے انتخابی نشان سے محروم ہو گئے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں اور چونکہ کل آخری روز تھا اور فارم 33 کے تحت شہر کے تمام 30 ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے حتمی امیدواروں کی نہ صرف فہرست جاری کر دی گئی ہے بلکہ انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ انتخابی نشانات جو الاٹ کیے گئے اس میں لیگی امیدواروں کو آزاد امیدواروں کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کو مختلف حلقوں میں مختلف انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں۔ اگر تفصیلات کی بات کریں تو حمزہ شہباز کو پی پی 146 سے انتخابی نشان مور الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ پی پی 147 سے کشتی کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پی پی 173 میں مریم نواز کو انتخابی نشان تندور الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کو ٹریفک سگنل کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پی پی 144 میں سمیع اللہ خان جو کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے، ان کو صوفہ، غزالی سلیم بٹ کو جھولا، عطا اللہ تارڑ کو میز کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پی پی 145 سے لیگی امیدوار غزالی سلیم بٹ کو جیپ، جبکہ مشتاق مغل کو مکان کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ مجتبہ شجاع الرحمان کو چھتری کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ پی پی 173 سے مارس ظہور کو شٹل کاک، جبکہ میاں مرغوب کو مینار کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پی پی 155 میں ہنا پرویز بٹ کو عقاب، جبکہ پی پی 154 میں ملک وحید کو ٹیلی ویژن کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ پی پی 164 سے ملک خالد فروخ کھوکھر کو گائے، راؤ شہاب الدین کو فاختہ، جبکہ حمزہ شہباز کو انار کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ تمام فہرست جو ہے وہ 78 صفحات پر مشتمل فارم 33 جو ہے وہ تمام ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ جی راؤ شاد، یہ کیا وجہ ہے کہ شیر کا نشان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو نہیں ملا؟ اور جیسے کہ آپ نے حمزہ شہباز شریف کا حوالہ دیا کہ ان کو مختلف حلقوں میں مختلف نشانات الاٹ کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، چونکہ کل آخری روز تھا، کل 12 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کے حوالے سے، لیکن لاہور شہر کے 30 صوبائی حلقوں میں کسی ایک امیدوار کو نہ تو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ ٹکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو جمع کروایا۔ تو اگر آپ کی کسی بھی امیدوار سے مسلم لیگ نواز یا کسی جماعت کی بات ہوئی ہو تو کیا وجہ ہے اس تساہل کی؟ کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، یا کوئی اور وجہ تھی اس کے پیچھے؟ ایگزیکٹلی ہماری بات ہوئی کافی امیدواروں سے، چونکہ مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر بڑا مختلف ہے۔ جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف یا وفاقی وزراء بات کرتے ہیں وہی اسی بات کو جو ہے وہ اسی لائن کو ٹوک کیا جاتا ہے نچلی سطح پر بھی، کیونکہ مسلم لیگ نون چاہتی ہی نہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوں۔ اس سلسلے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا وہ اس کو قرارداد کے ذریعے نہ صرف مسترد کیا گیا بلکہ اس سے اگلی سٹیج پر تقاریر بھی کی گئی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، اور صحیح ہے، مطلب یہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ راؤ دلشاد، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ایوان نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی تحریک ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تحریک پیش کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا یہ ایوان حکومت کو پنجاب اور کے پی الیکشنز کے لیے 21 ارب کے فنڈز جاری کرنے کے لیے ایوان میں بل پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ نے تحریک کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی ہے اور ایوان نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی تحریک ایک بار پھر سے مسترد کر دی ہے۔ جی میں بلکہ آسان زبان میں کر دیتا ہوں، میری یہ استدعا ہوگی، میں ایوان کے سامنے رکھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کے حکم جاریہ 19 اپریل 2023 کی روشنی میں اور وفاقی کابینہ کے کیے گئے فیصلے کی روشنی میں
کیا یہ ایوان وفاقی حکومت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ 21 ارب روپے کے فنڈز پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے جاری کرنے کے لیے اس ایوان میں بل پیش کرے جی؟ Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved by the Minister for Law and Justice be adopted. All those in favor of this motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is rejected. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن کو آج پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو 27 اپریل تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی آباد کاری پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، پشاور ہائی کورٹ میں اے این پی رہنما ایمل ولی خان نے پٹیشن دائر کر دی۔ پٹیشن میں عمران خان، صدر عارف الوی اور فیض حمید کو فریق بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی آباد کاری کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمل ولی کا کہنا تھا کہ پی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ 2018 میں بھی برقرار رہا۔ پی ٹی آئی گورنر اور وزراء کے سرکاری خزانے سے بھتے دینے کا انکشاف بھی اے این پی نے ہی کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو غیر قانونی سہولیات فراہم کرنے کے الزام میں سکھر جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے علی امین گنڈا پور کو ممنوعہ اشیاء کی فراہمی اور غیر قانونی طور پر دیگر سہولیات دینے کے الزام پر سپرنٹینڈنٹ سکھر جیل اشفاق احمد کلواڑ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سید منور علی شاہ کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی ہے۔ سکھر جیل کا اضافی چارج گھوٹکی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے مبینہ طور پر علی امین کو جیل میں گنڈا پوری شہد بھی مہیا کیا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کی بڑی کامیابی، پارلیمانی اتحاد کا تاریخی مظاہرہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ وزیراعظم پر 180 ارکان اسمبلی نے اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف 174 ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ہوئے تھے۔ اعتماد کے ووٹ میں 180 اراکین نے وزیراعظم شہباز شریف کی حمایت کی۔ عبدالقادر مندوخیل، علی موسیٰ گیلانی اور عبدالرحیم بلوچ سمیت 6 ووٹوں کا اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، ملک میں 1 دن اور شفاف انتخابات۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہم سوٹی ہلانے والے نہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں، 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں۔ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پارلیمان کے تقدس کو چیلنج کرنا انصاف نہیں، سینہ زوری ہے۔ پنجاب میں پہلے الیکشن ہوا تو پیغام جائے گا کہ بڑا صوبہ استحصال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صحافی کا نواز شریف سے سوال، پی ٹی آئی کے مطالبے کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا جواب، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے مطالبات 20 سال سے سب کے سامنے ہیں۔ سرزمین مقدس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے اپنے گھر بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلایا، تو ان کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مدینہ منورہ بھی حاضری ہو گئی، مکہ مکرمہ بھی حاضری ہو گئی، کافی عرصے کے بعد ہوئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تو دیٹ گوز وداؤٹ سینگ، الحمدللہ جی ہر اپنا محب وطن مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور ہم سب پہ بھی اور آپ پہ بھی رحم کرے گی۔ تھینک یو۔ میاں صاحب، جولائی کے تک آج ڈائیلاگس جو ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اجازت مانگی ہے، ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اسمبلیاں ختم کی جائیں۔ اسمبلیاں آج ڈیمانڈ ان کی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ڈائیلاگس میں آئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز آپ نے پچھلے 20 سالوں سے دیکھی۔ نا کی تکرار ختم، پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آ گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں الیکشن کے معاملے پر بیٹھک، حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، سعد رفیق، یوسف رضا گیلانی، نوید قمر، کشور زہرا شامل۔ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی، علی ظفر اور فواد چودھری آئے۔
مذاکرات کے پہلے دور کے بعد یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام پارٹیوں کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. کل سپہر 3 بجے مزید بات ہوگی. کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوں گی وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. کل 3 بجے کل 3 بجے رکھیں گے اور ہم دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی پارٹیز کے ساتھ بات کر کے، چونکہ ہمارے جماعتیں بہت زیادہ ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری، اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی سامنے رکھیں گے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا، گیلانی صاحب نے، یہ ایک پرنسپلی یہ طے ہے اصولاً کہ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے، اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مد نظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے. تو جیسے گیلانی صاحب نے فرمایا کہ کل 3 بجے ہماری نیکسٹ نشست ہوگی، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے، وہ اپنی کے لیڈرشپ سے بات کریں گے، اور کل میرا خیال ہے کہ ہماری تفصیل سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ایم کیو ایم وفد نے پنجاب اور کے پی انتخابات سے متعلق گفتگو کی. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں گے، پارلیمان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تمام اداروں کو قابل قبول ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار شامل تھے. وفد نے مولانا فضل الرحمان سے مفتی عبدالشکور کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا. وزیراعظم شہباز شریف کا ایم کیو ایم کی شکایات پر ایکشن، مردم شماری کو ہر طرح سے شفاف بنانے کی ہدایت کر دی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایم کیو ایم وفد کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد مردم شماری پر اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. احسن اقبال نے کہا کہ محکمہ شماریات کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ شکایات کو دور کریں. تاریخ میں توسیع کا فیصلہ بھی آج کے اجلاس میں کیا جائے گا. یہاں پر جو گنتی کرنے والا عملہ ہے اس کی غفلت نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایک ہائی رائز بلڈنگ کی اگر 6 فلورز ہیں تو 2 یا 3 فلورز کو کاؤنٹ کیا ہوگا اور 2-3 وہ چھوڑ گئے ہوں گے. تو لہٰذا اس طرح کے گیپس جہاں پر بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں، چونکہ یہ ڈیجیٹل عمل ہے، اس سے ان کا اندازہ کرنا بہت آسان ہے، تو وہاں پر ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کی جو گروتھ ہے وہ نسبتاً دیہی علاقوں کے مقابلے میں کم ہے. اس حوالے سے بھی جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے صوبائی حکومتوں کو بھی اس میں توجہ دلائی ہے کہ جہاں جہاں کوئی شارٹ کمنگز ہیں وہ ان کو دور کریں. کل اس کے لیے ہم نے تمام کولیشن پارٹیز جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے لیے خصوصی بریفنگ کا اہتمام کیا ہے تاکہ ان کی فیڈ بیک اور ان کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مردم شماری پر تحفظات. سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، مردم شماری پر ہمارے تحفظات اب بھی ہیں، انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال مناسب نہیں. جو اس وقت ویسے ہی پریشانی میں ہے اس پہ آپ ڈبل خرچہ کرانا چاہتے ہیں. آپ کی جو کہہ رہی ہیں ساری جو سیکیورٹی فورسز کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، ہمیں ایک وقت دیں. بار بار دیکھیں ہم نے تازہ سینسس کا سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، سارا عمل فٹیگ ہو جاتی ہیں جو اس کے اندر